أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي عليه مسائر الخلق وعواقب الأمر، نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوامی فضل امتنان، حمدا یکون لحقه قضا ولشکره ادا، وإلى ثوابه موجبا ولحسن مزيده مقربا. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين شفيع المذنبين، راحة للعاشقين والمراد المشتاقين، شمس العارفين وسراج السالكين، نبی ہے مصباح والعلم، صاحب جود والکرم، واللہ عاصمہ وجبرائیل خادمہ، والبراق مرکبہ، سدرۃ المنتہی مقامہ، قاب قوسین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، مولانا و مولاي الثقلين ابي القاسم محمد، وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين، الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولعنة الدائمة على أعدائهم، منكر فضائلهم، غاصب حقوقهم، من العام إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في قرآن الكريم، وهو أصدق القائلين، قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. صدق اللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم فی فرج مولانا صاحب الزمان. آج کی یہ مجلس برائے ایصال ثواب بسلسلہ سویم جناب مرحوم مرزا اقبال رضا اور سراج صاحب کے لیے منعقد کی جا رہی ہے. میں تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں سے درخواست کروں گا کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص مرحوم اقبال مرزا صاحب کے لیے تلاوت فرما کر ان کی روح کو شاد کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. خداوند اس سورہ حمد و اخلاص کا جو ثواب نے مقرر و معین فرمایا ہے اسے جناب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح اقدس و اطہر و انور کو عطا فرما، اور اس کی عوض جو ثواب حاصل ہو اسے جناب مرحوم مرزا اقبال رضا کی روح کو عطا فرما، ان کی قبر کو روشن فرما، انہیں عذاب قبر، فشار قبر، تنگی قبر، تاریکی قبر سے محفوظ فرما۔ پروردگار، یہ تیرے حسین کے عزادار تھے، یہ تیرے علی کے حبدار تھے، ان کی مغفرت فرما، انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ روز محشر ان کو حضرت ابو الفضل عباس، جن سے خاص نسبت تھی، خاص تعلق تھا، خاص الفت تھی، ان کے جوار میں انہیں جگہ عطا فرما، ان کی بخشش فرما۔ پروردگار، ان کے تمام تر گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین اکرام، میں نے آپ کی خدمت میں اس آج کی مجلس کے لیے جس آیہ وافی ہدایہ کی سرنامہ کلام قرار دیا ہے، اس میں اللہ رب العزت اپنے بندوں سے سوال کر رہا ہے، پوچھ رہا ہے، یا ان کو ہوشیار کر رہا ہے، آگاہ کر رہا ہے کہ افا حسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم کو یوں ہی محض بے مقصد پیدا کر دیا گیا ہے؟ تمہاری تخلیق بغیر کسی مصلحت کے ہوئی ہے، تمہارا وجود بغیر کسی وجہ کے اس دار دنیا میں قرار پایا ہے۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا تم ہمارے پاس پلٹائے نہ جاؤ گے، لائے نہ جاؤ گے؟ خود اس آئے مبارکہ کا یہ جملہ کہ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ اس بات کا احساس دلا رہا ہے کہ کوئی مقصد تو ہے اس دنیا میں آنے کا، کوئی غرض و غایت تو ہے اس دنیا میں آنے کی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ سبحانہ وتعالی یہ جملہ ارشاد نہ فرماتا کہ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کہ تم کیا ہمارے طرف پلٹائے نہ جاؤ گے۔ جب انسان کبھی کسی سے مخاطب ہوتا ہے اور کسی سے نے اس کے حق میں کوئی ظلم و زیادتی کی ہوتی ہے یا نافرمانی کی ہوتی ہے، اور اس کی بات سننے کے تیار نہیں ہوتا بلکہ دور بھاگ رہا ہوتا ہے، تو وہ یہی کہتا ہے کہ کیا تم آؤ گے نہیں دوبارہ؟ پھر تم کیا پلٹو گے نہیں؟ پھر تم ہمارے پاس کیا نہیں آؤ گے جو آج بھاگ رہے ہو؟ تو اس کا مطلب یہ کہ تم جو آ گئے ہو، تمہیں آنا ہے بہرحال، اس سے چاہے تم لاکھ انکار کرتے رہو، چاہے تم لاکھ ڈینائی کرو کہ تم نہیں پلٹو گے، لیکن بہرحال تمہیں پلٹنا ہوگا۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہم ہر موت کی خبر سنتے ہی بے ساختہ کلمہ استرجاع پڑھتے ہیں، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف واپس پلٹ کر جانا ہے۔ یعنی اس بات کا ایک ریمائنڈر دے رہے ہیں اپنی ذات کو، اپنی شخصیت کو، کہیں تھوڑی سی غفلت نہ ہو جائے، کہیں بھول نہ جائیں، کہیں ہمیں غفلت اپنے لپیٹ میں نہ لے لے کہ ہم بس اس دنیا میں نہ جانے کہاں سے آئے ہیں اور کیسے آئے ہیں، اور نہ جانے کب تک رہیں گے، کیسے رہیں گے، ہمیں گویا کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو ہم اس بات کا
اعتراف کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ انا للہ، ہم معاف کیجیے گا، اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف جانا ہے. تو اب بیچ میں کوئی اور راستہ نہیں ہے، نہ آنے سے پہلے کا کوئی راستہ کہیں اور کا ہے، نہ جانے اور جانے کے بعد کا راستہ کہیں اور کا ہے. دونوں راستے شروع ہوتے ہیں یا اللہ کی طرف اور ختم ہوتے ہیں اللہ ہی کی طرف. کیا راستہ اختیار کیا میرے مولا علی بن ابی طالب نے، مولائے مشکل کشا نے کیا خوبصورت راستے کو اختیار کیا کہ آپ کے لیے شاعر مشرق حکیم الامت کو کہنا پڑا کسیرا میسر نشد این سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت. یہ سعادت تو ہر ایک کو نہیں ملتی ہے کہ وہ کعبے میں پیدا ہو اور مسجد میں شہید ہو. اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف چلے گئے ہیں، اور منزل بھی اللہ ہی کی ہے، گھر بھی اللہ ہی کا ہے، آتے وقت بھی اللہ ہی کا گھر ہے، جاتے وقت بھی یہ گھر اللہ کا ہے. اور وہ لوگ کتنے خوشا بخت ہوتے ہیں، خوش نصیب ہوتے ہیں کہ جنہیں کوئی ایسی سعادتیں مل جاتی ہیں، ایسے مواقع فراہم ہو جاتے ہیں. مرحوم اقبال رضا صاحب، مرزا اقبال رضا صاحب ایک سچے مومن، ایک نیک اور مخلص انسان، جن کو مولا ابوالفضل عباس سے بے انتہا محبت اور رغبت تھی، ایک خصوصی لگاؤ اور الفت تھی. اور اسی لیے وہ ہر سال ماہ مبارک شعبان میں مولا ابوالفضل عباس کی ولادت کے موقع پر ایک بڑا خصوصی اسپیشل بہت ہی بڑا کیک کاٹتے تھے، بلکہ کٹواتے تھے. وہ ہر سال مجھ سے خصوصی ریکویسٹ کرتے تھے کہ میں ہوں اس آ کر اس کیک کو کاٹوں، اور بڑی خوشی خوشی وہ اتنا کہ کثیر تعداد میں ہوتا تھا کہ نہ صرف ان میں بانٹا جاتا تھا، کھلایا جاتا تھا، بلکہ ان کو ساتھ بھی دیا جاتا تھا. تو یہ ہر سال کرتے تھے، لیکن اس سال حالات کی بدقسمتی، ایام کی بد نصیبی کہ اس سال لاک ڈاؤن کے باعث یہ کام نہیں ہو سکا. ظاہر ہے کہ نہ کسی مسجد میں، نہ کسی امام بارگاہ میں، نہ کسی سینٹر میں اس سال یہ تقریبات ہوئی. ایک مجبوری تھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، میں یہ سمجھتا ہوں، میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ شاید ایک اہتمام کر دیا کہ اقبال رضا تم اس سال دنیا میں یہ کام نہیں کر سکے، ادار جعفریہ میں کیک نہیں کٹوا سکے، تو آج ہم تمہیں اس دفعہ اپنی بارگاہ میں بلا لیتے ہیں. اور 15 شعبان کو انہیں بلا لیا. کتنی خوبصورت تاریخ، کتنا عظیم المرتبت دن، کتنا بابرکت روز. جب اللہ نے انہیں اپنی طرف بلا لیا اور وہ چلے گئے، اور پھر دن بھی جمعرات کا، اور پھر اس کے بعد ان کی تدفین ہوئی تو وہ بھی جمعرات کو. یہ بھی ان کی خوش بختی، یا ایک دن پہلے بدھ کو، لیکن شب جمعہ تو شب جمعرات بہرحال ان کے لیے. لیکن ان چیزوں سے قطع نظر کہ انسان کے دل میں جو عقیدت اور جو محبت ہوتی ہے، جو رغبت ہوتی ہے، قدرت نے انہیں اسی شعبان میں اپنے پاس طلب کر لیا اور وہ بارگاہ رب العزت میں پہنچ گئے. زندگی کا مقصد فقط یہی نہیں ہے کہ کھائے اور کمائے، بلکہ دوسروں کے کام آنا بھی ہے. زندگی کا مقصد فقط اپنی ذات تک محدود رہنا ہی نہیں، بلکہ دوسروں کے ساتھ اخلاق، تہذیب، ادب اور خلوص کے ساتھ پیش آنا ہے. اور یہ صفات مرحوم میں کمال درجے کی پائی جاتی تھی. بہت ہی بااخلاق، شریف النفس، خلیق، مخلص انسان تھے.
اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ 7 بہنوں کے اکلوتے بھائی کو اپنے دامن رحمت میں وہ جگہ عطا فرما کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان پر اپنے خصوصی لطف نظر رکھے۔ بہرکیف کسی انسان کی خوبیاں اور صفات بیان کرنا بھی عدل و انصاف کے تقاضوں کے عین مطابق ہے۔ ہم اپنے جانے والوں کو اگر یاد رکھیں ان کی صفات کے ساتھ تو یہ خوبیاں آنے والوں کے اندر بھی پیدا ہو جاتی ہیں، اور یہ ایک اچھی روش ہے کہ مرحومین کی اوصاف کو یاد کیا جائے۔ ہم جب نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو اس نماز جنازہ میں کلمہ کہتے ہیں جو یقیناً آپ نے سنا ہوگا کہ اللہم انا لا نعلم منہا اور منہ الا خیرا، مرد ہے تو منہ، عورت ہے تو منہا، اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، اے پروردگار ہم ان کے متعلق کچھ نہیں جانتے الا خیرا، سوائے خیر کے، سوائے بھلائی کے، سوائے اچھائی کے۔ اسی لیے کہا ہی جاتا ہے، بزرگ کہتے ہیں کہ اگر کسی انسان کے اندر کسی قسم کی کوئی خرابی و نقص اور عیب ہو، کوئی برائی پائی بھی جائے تو مرنے کے بعد اسے بھول جایا کرو، مرنے کے بعد اس کا تذکرہ نہ کیا کرو، مگر یہ کہ کوئی بہت ہی بڑا ہی فاسق و فاجر انسان ہو جو علل اعلان ظلم و زیادتی کرتا ہو، علل اعلان وہ دین و شریعت کی مخالفت کرتا ہو، تو وہ ایک الگ چیز ہے۔ یہ وضاحت میں نے اس لیے کر دی کہ ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ بھئی صدام کو برا نہ کہا کریں، تو صدام اس زمرے میں نہیں آتا ہے۔ یہ عام افراد ہیں کہ جن کی برائیاں لوگوں کو اتنی پتہ نہیں ہوتی ہیں اور وہ نہ ہی کوئی اتنی بڑی ہوتی ہیں، لیکن وہ ایک انسان کی جو انسانیت کا قاتل ہو اس کا تذکرہ، یا کوئی کہے یزید کو برا نہیں کہیں، وہ تو مر گیا، تو مرنے کے بعد اس کو برا نہیں کرنا چاہیے، نہ، اس قماش کے لوگ اس زمرے میں نہیں آتے ہیں۔ بہرحال مقصد تخلیق انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہا ہے کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں عبث پیدا کیا گیا ہے، یعنی عبث تمہارے پیدا کرنے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، بس یوں ہی جس طریقے سے خود رو گھاس اگ جاتی ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کا کیا مقصد ہے، اگرچہ اس کا بھی مقصد ہوتا ہے۔ نقلی اور عقلی دلائل دی جاتے ہیں موت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں۔ بہت سے لوگ جو نقلی دلائل کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، ان کا اپنا ما فی الضمیر جو لا دینیت کی بنا پر، لا مذہبیت کی بنا پر ان دلائل پر قانع نہیں ہوتا، ان سے کنونس نہیں ہوتا، وہ انکار کر دیتے ہیں کہ کیا موت ہے، کیا آخرت ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ اگر کوئی انسان نقلی دلائل سے، نقلی دلائل یعنی وہ دلائل کے جو انبیاء کرام نے پیش کیے، اوصیاء کرام نے پیش کیے، ائمہ اطہار نے پیش کیے، تو اب ان کو بھی کوئی اگر نہیں مانے تو عقلی دلائل بہرحال اس بات کی طرف انسان کو متوجہ کر دیتے ہیں کہ قیامت آنے والی ہے، اور ایک دن ہوگا کہ جب روز قیامت برپا ہوگی۔ اور قیامت کے جو لوگ منکر ہوتے ہیں، جو انکار کرتے ہیں، وہ در حقیقت قیامت کا انکار نہیں کرتے، بلکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی کے حکیم و خبیر ہونے کا انکار کرتے ہیں، اس لیے کہ حکیم مطلق نے ہمیں یہ کہا ہے کہ ایک دن قیامت برپا ہوگی، ایک دن محشر بپا ہوگا، اور وہ ایسا حکیم مطلق ہے، ایسا خبیر ہے کہ اسے ہر چیز کی خبر بھی ہے اور وہ اس کی حکمت کو بھی جانتا ہے۔ تو اللہ نے کوئی چیز عبث پیدا نہیں کی ہے۔ حضرت آیت اللہ شہید عبد الحسین دستغیب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے ناخون تک حکمت کے تحت پیدا کیے ہیں، یہ عبث نہیں پیدا کیے ہیں۔
انسان کے بال بھی، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت رکھی ہے. اگر انسان کی انگلیوں میں یہ ناخن نہ ہو تو یہ انگلیاں ناکارہ ہو جائیں. 5 انگلیاں ہوتے ہوئے بھی انسان اس سے کسی چیز کی گرفت نہیں کر سکتا، کسی چیز کو پکڑ نہیں سکتا، اس کی گرفت میں نہیں آئے. اور اسی طریقے سے جو بال ہیں، آیت اللہ شہید غیب فرماتے کہ ایک بال بھی بلا وجہ بلا مقصد اللہ نے خلق نہیں کیا ہے. کسی نے پوچھا امام معصوم سے کہ یہ غیر ضروری بال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیوں خلق کر دی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے، کیا لاجک ہے؟ امام نے کہا کہ یہ تیرا کہنا ہے، یہ تیرا قول ہے کہ بلا وجہ کیوں خلق کر دیے ہیں. نہیں، ان کی اندر ایک لاجک ہے، اس کی ایک حکمت ہے کہ انسان کے بدن کی تمام تر کثافتیں اور کثیف رطوبتیں ان بالوں میں جمع ہوتی ہیں، جسے انسان کو صاف کر لینا چاہیے، پاک کر لینا چاہیے. ناخون کم سے کم ایوری فرائیڈے انسان کو کاٹ لینا چاہیے. یہ کیا افسوسناک صورتحال ہے کہ بہت سے افراد اس طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے ہیں، اور جب تک ان کو کوئی ٹوکے نہیں، ہر کوئی ٹوکے گا بھی کیا، انہیں خود ہی اس کا احساس نہیں ہوتا اور وہ اپنے ناخن بڑھائے رہتے ہیں. خواتین کو کسی حد تک اجازت تو ہے، لیکن اگر پاک صاف رکھیں، صاف ستھرے ہوں. ادروائز بہت سے مردوں کو توجہ ہی نہیں ہوتی، شاید غافل ہوتے ہیں، یا اتنی فرصت بیچاروں کو نہیں ملتی کہ کوئی ان کے ناخن کاٹ سکے. خیر، بات کہیں اور جا رہی ہے کیونکہ بیچ میں آئی تھی اور کل فرائیڈے ہے، میں نے چاہا کہ اس کا اظہار کر دوں، اس طرف لوگ متوجہ ہو جائیں. تو بہرحال قیامت آئے گی، اور کس طریقے سے آئے گی؟ ارشاد قدرت ہوتا ہے کہ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، کہ جب کانوں کے پردے پھاڑ دینے والی قیامت برپا ہوگی. یوم یفر المرء من اخیہ، وہ دن کی جب انسان اپنے بھائی سے راہ فرار اختیار کرے گا. وہ امہ و ابیہ، اور اپنی ماں سے فرار کر رہا ہوگا، اپنے باپ سے بھاگ رہا ہوگا. وہ صاحبتہ و بنیہ، اور اپنے صاحب سے یعنی شوہر، بیوی سے، بیوی شوہر سے، وہ بنی ہے اور اپنی اولادوں سے. کیا آج کل یہ منظر نظر نہیں آ رہا آپ کو؟ ذرا اپنے گھر میں جائزہ تو لیجئے. یہ کرونا وائرس قیامت سے پہلے قیامت نہیں ہے کیا؟ یہ کسی قیامت صغریٰ سے کم ہے کہ بھائی بھائی سے بچ کر گزر رہا ہے، اولاد ماں باپ سے کٹ کر گزر رہی ہے، ماں باپ اولاد سے کترا رہے ہیں. اگر کسی کے اندر کوئی سمٹمز ہیں، کسی کو نزلہ ہے، کسی کو کھانسی ہے، تو ہر کوئی احتیاط کر رہا ہے. یوم یفر المرء، جب انسان فرار اختیار کرے گا، بھاگ رہا ہوگا. یہ ہم کیوں بھاگ رہے ہیں؟ کسی اس سے کہ جس کے اندر کوئی سمٹمز پائے جاتے ہیں کرونا وائرس کے، تو اسی لیے تو فرار اختیار کر رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے ہم کو لگ جائے. تو اس سے ہم کو لگ جائے گا تو کیا ہوگا؟ obviously موت واقع ہوگی. جب موت واقع ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈائریکٹ وے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم بچے سے، وہ بھائی سے، وہ بیوی سے، وہ بہن سے نہیں بچ رہے ہیں، بلکہ موت سے بچ رہے ہیں، موت سے ڈر رہے ہیں. حقیقت تو یہی ہے. ہمیں خوف ہے کہ بھئی اگر اس کو ہو گیا ہے تو اب یہ جائے، اسے جانا ہے تو یہ ہمیں کیوں لے کر جانا چاہتا ہے. لہذا احتیاط کی جا رہی ہے، محتاط ہو رہے ہیں. لیکن عزیزان محترم، کتنا احتیاط کریں گے، کتنے محتاط رہیں گے آپ؟ موت کو تو آنا ہے، وہ آئے گی اور لے کے جائے گی. سورہ مبارک جمعہ میں ارشاد قدرت ہے کہ تم اس سے فرار اختیار کرو، کتنا بھی فرار اختیار کر لو، لیکن بہرحال یہ تمہیں آ کے پکڑے گی، تمہیں جا لے گی. اس سے نہیں بچ سکتے ہیں. اگر تم محکم اور مضبوط ترین قلعوں میں بھی جا کر چھپ جاؤ گے تو موت سے نہیں بچ سکتے ہو.
تو بچے کس چیز سے؟ عقل کیا کہتی ہے؟ میں موت سے فرار اختیار کروں یا موت کے بعد جو پیش آنے والے حالات ہیں ان سے فرار اختیار کروں؟ موت سے بچوں یا موت کی بات ہونے والی سچویشن سے بچوں؟ یعنی اس حساب کتاب سے بچنے کی کوشش کروں، اس سوال و جواب سے بچنے کی کوشش کروں، پروردگار عالم کی حضور اپنے نامہ اعمال کو پیش کرنے میں ان نامہ اعمال سے بچوں کہ جو میرے لیے باعث شرم و ندامت ہوں، جو میرے لیے جہنم کی سزا کا باعث بنتے ہوں، ان سے بچنا چاہیے۔ مرنے سے تو بچ بھی نہیں سکتے، طے ہے یہ واحد وہ شے ہے کائنات کی کہ جس کی مخالفت، جس کا انکار، جس کو کوئی ڈینائی نہیں کرتا۔ اللہ کے وجود کا انکار کیا لوگوں نے، انبیاء کو ماننے سے انکار کیا، ائمہ طاہرین کو نہیں مانا، بہت ساری چیزوں کو لوگوں نے نہیں مانا، ایون جنت و جہنم سے بھی انکار کر دیا۔ لیکن موت سے انکار کسی کافر کو بھی جرت نہیں ہوئی، کسی ایتھیس کو بھی جرت نہیں ہوئی، کسی کو، کسی بھی مسلک، کسی بھی مکتب کے ماننے والے کو اس بات کی جرت و ہمت نہیں ہوئی کہ وہ موت کا انکار کرتے۔ اسے سب اقرار کرتے ہیں کہ ہاں موت تو بہرحال آئے گی، اور اس طریقے سے آئے گی کہ پھر وہ نہیں دیکھے گی کسی کو۔ آپ جانتے کہ اس دنیا میں آنے کی ایک سیکوینس ہے، حیات کی ایک سیکوینس ہے، لائف کی ایک سیکوینس ہے، زندگی کی ایک ترتیب ہے، لیکن موت کی کوئی ترتیب نہیں ہے، موت کی کوئی سیکوینس نہیں ہے۔ زندگی کی ترتیب یہ ہے کہ باپ آتا ہے، پھر بیٹا آتا ہے، پھر پوتا آتا ہے، اور اسی طریقے سے نسل آگے بڑھتی رہتی ہے۔ لیکن موت کی ترتیب نہیں ہے۔ حیات کی ترتیب آپ جانتے ہیں، لیکن موت کی ترتیب آپ نہیں جانتے، اور شکر ہے نہیں جانتے۔ پتہ نہیں ملک الموت کب آ جائیں، کس وقت آ جائیں، کہاں آ جائیں، لیکن جب وہ آتے ہیں تو آ کر جس کو لے جانا ہوتا ہے لے جاتے ہیں۔ وہ نہیں دیکھتے کہ جانے والے کی ابھی تو اولادیں ہیں، ابھی تو ان کی شادیاں بھی نہیں ہوئی ہیں، جانے والے کے بہت ذمہ کام ہیں، ابھی اس نے وہ کام بھی انجام نہیں دیے ہیں، وہ لے کے چلے جاتے ہیں۔ ملک الموت جب آتے ہیں کسی کی روح قبض کرنے کے لیے تو نہیں دیکھتے کہ یہ شیرخوار بچہ ہے، ابھی تو یہ ماں کا شیر بھی اس نے نہیں پیا ہے، لیکن وہ اسے لے جاتے ہیں۔ ملک الموت کسی جوان کو نہیں چھوڑتے، کسی بوڑھے ضعیف کو نہیں چھوڑتے، کسی کمسن شیرخوار کو بھی نہیں چھوڑتے، بس جس کے لیے حکم ہوتا ہے انہیں، اسے وہ لے کر چلے جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس منزل پر ملک الموت کو یعنی حضرت عزرائیل کو برا بھلا بھی کہہ دیتے ہیں، ان پر اپنا غصہ بھی نکالنے لگتے ہیں، حالانکہ اسرائیل کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ اسرائیل تو فقط ایک ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں، حکم پروردگار کی تعمیل کر رہے ہیں۔ اگر اللہ حکم نہ دے تو اسرائیل کی کیا جرت ہے کہ وہ کسی کی روح قبض کر لے؟ یہ حکم پروردگار ہے کہ جو اسرائیل کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اس کے بندوں کی روح قبض کرتے ہیں۔ اللہ سے تو آپ نہیں کچھ کہہ سکتے کہ کیوں مار دیا۔ بعض علماء اس چیز کو بھی منع کرتے ہیں کہ یہ جملہ کہنا بھی صحیح نہیں ہے کہ ارے ابھی تو اس کے جانے کے دن نہیں تھے۔ ایک دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے۔ مرحوم اقبال مرزا صاحب بہرحال ابھی کوئی ایسی عمر بھی ان کی نہیں تھی اور چلے گئے ہمارے درمیان سے، بڑا دکھ ہے، افسوس ہے، لیکن کریں تو کیا کریں؟ جب حکم پروردگار ہے تو اس کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہی پڑے گا۔ ان سے ایک انس اور ایک محبت تھی جو رلاتی ہے، ورنہ جانے والے کے لیے تو انسان کو اپنے
قریب ترین عزیز اپنے بھائی بہن اپنے ماں باپ کے لیے اولاد کے لیے بھی جملہ نہیں کہنا چاہیے کہ ابھی اس کے جانے کا وقت نہیں تھا. گویا آپ بھی اللہ تعالیٰ کو بتا رہے ہیں کہ ابھی اس کا وقت نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا اس کا وقت تھا یا نہیں تھا. آپ بتائیں گے کہ کب وقت ہے؟ اس کا وقت تھا جبھی تو اللہ نے بلایا ہے. اللہ کیوں موقع بلائے گا، بلا وقت بلا لے گا؟ اللہ کو معلوم ہے کہ اس کا وقت ہو چکا ہے، یہ اس کی مصلحت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر انسان کو جس دنیا میں بھیجا ہے واپس بلانے کے لیے بھیجا ہے، اور اس نے اس کا علم اپنے علم میں رکھا ہے. ہمیں اور آپ کو نہیں بتایا ہے کہ کس کا کیا وقت ہے. ہاں، یہ ہماری ناقص عقل، ناقص فکر، سوچ یہ کہہ رہی ہے کہ ابھی تو اس کے مرنے کے دن نہیں تھے، لیکن یقیناً اس میں ہمارے سوچ و فکر اور عقل کا نقص شامل ہے. ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا ہے اس فیصلے کو ہمیں تسلیم کرنا ہے، اور ہم تسلیم کرتے ہیں. اور اگر نہیں بھی کریں تو کیا ہوگا؟ تو یہ تو طے ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک کو لے جائے گا، اور لوگ گئے ہیں. تو اب آخرت سے یا روز قیامت سے انکار کرنے سے ایسا معاف کیجیے گا، ایسا نہیں ہے کہ قیامت نہیں برپا ہوگی. اب اس کی مثالیں بھی موجود ہیں. جناب حضرت عزیر بنی اسرائیل کے ایک جلیل القدر پیغمبر ہیں، اور ایک راستے سے وہ گزر رہے ہیں. دیکھیں انسان کو موت کو کس طریقے سے یاد رکھنا چاہیے. ایک راستے سے گزر رہے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ ایک نہر کنارے بہت سی لاشوں کے ڈھانچے پڑے ہوئے ہیں، مردوں کے ڈھانچے پڑے ہوئے، ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں. متحیر ہوئے، عالم حیرت میں، استعجاب میں ایک دفعہ کہنے لگے کہ خداوندہ تو کیا انہیں بھی زندہ کرے گا؟ یہ کیسے زندہ ہوں گی؟ اب یہ کوئی انکار نہیں تھا جناب عزیر کا، بلکہ ایک استفہامیہ کلمہ تھا. پوچھ رہے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. چنانچہ جناب عزیر کی یہ جب سوال آپ نے کیا تو اس کے کچھ دیر بعد، اچھا یہ جب چلے گھر سے تو کہا یہ جاتا ہے کہ انہوں نے کچھ انگور لیے تھے اور روٹی لی تھی، اور وہ لے کر جا رہے تھے. راستے میں یہ منظر دیکھا، ان کلمات کی ادائیگی ہوئی، اور اس کے بعد اللہ نے ان کو گویا رپلائی کرنا تھا. جناب عزیر کی موت واقع ہو گئی، آپ انتقال کر گئے. اور ایسا انتقال ہوا، ایسی موت واقع ہوئی کہ 100 سال تک آپ مردہ رہے، 100 سال تک مرے رہے. اور 100 سال کے بعد پھر اللہ نے ان کو زندہ کر دیا. جب 100 سال کے بعد زندہ ہوئے تو چلے اپنے گھر کی طرف. وہاں جا کے انہوں نے نوک کیا تو اندر سے آواز آئی، کون؟ کہا عزیر. تو پھر اندر سے آنے والی آواز نے حیرت کا اظہار کیا، اور جناب عزیر کے جواب پر کہا کہ کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ عزیر کو تو 100 سال ہو گئے ہیں گئے ہوئے، ان کا تو اب کچھ عطا پتہ ہی نہیں ہے. تو کہا نہیں، میں عزیر ہی ہوں. کہ اگر تم عزیر ہو یعنی نبی خدا ہو، تو اگر ایسی صورتحال ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندگان خاص کو معجزات دیے ہیں، انہیں مستجاب الدعوات بنایا ہے، انہیں کمالات عطا کیے ہیں. میں عزیر کی پھوپھی ہوں، میری دونوں آنکھیں ضائع ہو چکی ہیں، بینائی نہیں ہے میرے پاس، تو تم مجھے بینا بنا دو، میری بینائی واپس پلٹا دو اگر تم واقعی عزیر ہو. جناب عزیر نے ان کے چہرے پر ہاتھ پھیرا، اور جناب عزیر کی پھوپھی گویا نابینا سے بینا ہو گئی، دیکھنے لگی. آنکھوں کی روشنی پلٹ آئی، آنکھوں کا نور لوٹ آیا. اب انہوں نے اس کا اظہار کیا کہ ہاں بھائی
جناب عزیر ہیں۔ اور پھر جناب عزیر کے پھر کلمات ہیں، سوالات ہیں، سورہ مبارکہ بقرہ میں آپ مطالعہ کریں گے، آپ کو نظر آ جائے گا کہ ان سوالات کیے گئے کہ آپ کہاں تھے، کیسے تھے، کیا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ ایک بات اس کے اندر جو تھی وہ یہ تھی، یعنی یہ قدرت الہیہ کا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ اور بات یہ تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جب جناب عزیر سے سوال کیا کہ تم کم لبستم، تم کتنا عرصہ رہے، تو وہ کہتے کہ پتہ نہیں، ایک دن یا اس کا بھی ایک حصہ کوئی دن، یعنی وہ نیند ایسی غالب آ گئی تھی جو بظاہر موت تھی، وہ جو کہتے ہیں کہ سویا مرا برابر ہوتا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ شاید ایک دن یا اس سے بھی کچھ دن۔ ان کا اچھا تم ذرا اپنے اس جانور کی طرف دیکھو جس پر تم سواری کرتے تھے، اپنی غذا کی طرف دیکھو جو تم اپنے کھانے کے لیے لیے ہوئے تھے۔ تو جانور کی کیفیت تو یہ ہو چکی تھی کہ وہ ایسا مر کے سڑ گل گیا تھا کہ گویا صرف چند ہڈیاں پڑی ہوئی تھی، لیکن اللہ رے قدرت خداوندی کہ جو انہوں نے انگور خریدا تھا وہ ویسا ہی تر و تازہ تھا، وہ بالکل ہی خراب نہیں ہوا تھا۔ تو یہ پروردگار عالم نے گویا اپنی قدرت و قوت و طاقت کا اظہار کیا کہ اگر ہم چاہیں تو تمہیں 100 سال مردہ رکھے، ہم چاہیں تو تمہارے جانور کے وجود کا خاتمہ کر دیں، اور ہم چاہیں تو انگور کو ذرا سا بھی نقصان نہ پہنچانے دیں۔ اور اس کے بعد پھر دوبارہ کہا جاتا ہے کہ وہ جانور جو گدھا تھا وہ دوبارہ زندہ بھی ہو گیا۔ تو یہ کیا چیز تھی؟ قدرت بتا رہی تھی کہ وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں قیامت کا، آخرت کا، وہ دیکھ لیں کہ قیامت آئے گی، اس طریقے سے سب مر جائیں گے، پھر ہم جب انہیں اٹھائیں گے اپنی قدرت و طاقت سے تو پھر ہمارے حکم سے وہ اٹھ جائیں گے، بیدار ہو جائیں گے۔ تو یہ چیز عزیزان محترم موت سے انکار و فرار کی ڈینائی کرتی ہے۔ کوئی انسان موت سے کیسے انکار کر سکتا ہے؟ موت سے کیسے فرار اختیار کر سکتے ہیں؟ موت کو کیسے ہم ڈینائی کر سکتے ہیں؟ ناممکن ہے، ناممکن ہے ایسا کرنا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جب کسی کی موت ہو، الحمدللہ ہم اس مکتب و مسلک کے ہیں کہ ہمارے ہاں کسی کے مرنے پر افسوس کرنا منع نہیں ہے، اس لیے کہ افسوس اور اظہار رنج و غم کرنا انسانیت کی دلیل ہے۔ وہ قسی القلب لوگ ہوتے ہیں، وہ شقی القلب لوگ ہوتے ہیں کہ جو کسی کے مرنے پر ان کو افسوس نہیں ہوتا۔ ہم افسوس اس کے مر جانے پر یا اللہ کی طرف سے اس کی روح قبض کر لینے پر نہیں کرتے ہیں، ہم افسوس اس بات پہ کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ ایک وقت گزرا تھا، اس کے ساتھ ہم نے کچھ لائف ٹائم اسپینڈ کیا تھا، اب وہ ساتھی، اب وہ ہمارا پارٹنر، اب وہ ہمارا دوست، اب وہ ہمارا باپ، بھائی، بیٹا، ماں، بہن، بیٹی، وہ ہم سے رخصت ہو گئے۔ اس کی اس ساتھ کے چھوٹ جانے پر دکھ ہوتا ہے، ورنہ مر جانے پر دکھ نہیں کرتے ہیں۔ مر جانے پہ تو ہمیں اطمینان ہے، یہ اللہ کا بندہ تھا، انا للہ، اللہ کی طرف سے آیا تھا، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور یہ اب اسی طرف پلٹ گیا ہے، تو جہاں سے آیا تھا وہاں چلا گیا، یا یوں کہوں کہ جس کی امانت تھی اس کے پاس پہنچ گئی۔ ہاں دکھ ایک بات کا ہوتا ہے، اور خاص طور پہ فی زمانہ آج کل کے دور میں پریزنٹ ٹائم یہ دکھ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اس لیے کہ اب سے کچھ عرصے پہلے تک جب کسی کی موت واقع ہوتی تھی تو ہم اس کی بڑے اہتمام کے ساتھ تجہیز و تکفین کرتے تھے، اس کے بڑے اہتمام کے ساتھ کفن دفن کرتے تھے، جنازے کا اناؤنسمنٹ کرتے تھے کہ فلاں دن فلاں ٹائم فلاں جگہ سے جنازہ اٹھایا جائے گا، لوگوں کو شرکت کی دعوت بھی دیتے تھے کہ ان کا نماز جنازہ ہوگی، آپ تشریف لائیے گا۔ لیکن افسوس
اس زمانے میں ایسا نہیں ہو پا رہا ہے. موت بھی کثرت سے ہو رہی ہے. دائیں بائیں آگے پیچھے جدھر دیکھیے ہر روز شاید ہی کوئی دن گزرتا ہو کہ جہاں کسی مومن یا مومنہ کی انتقال کی خبر نہ ملے. لیکن یہ خبر عجیب انداز سے آتی ہے کہ اس اطلاعیے میں، اس اناؤنسمنٹ میں صرف اتنا لکھا ہوتا ہے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، اور آگے بڑھ کر باڈی جب 2-4 روز بعد مل جاتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں دن کی تدفین ہو گئی یا ہوگی. لوگوں سے یہ کہ آپ ریمین یور ہوم، اسٹے یور ہوم، آپ فاتحہ پڑھ دیجیے گا، آپ صدقہ دے دیجیے گا، آپ نماز پڑھ دیجیے گا. حالانکہ اس سے پہلے جب اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو اطلاع دی جاتی اور اطلاع میں شرکت کا لیے کہا جاتا، ریکویسٹ کی جاتی کہ آپ شرکت کیجیے گا. تجہیز و تکفین و تدفین یہ بھی نہیں ہو پا رہی جو کما حقہ ہونے چاہیے شایان شان. پھر اس کے بعد مجالس ہائے ایصال ثواب، مجالس ہائے ترحیم، مجلس سویم چہلم، یہ بھی نہیں کر پا رہے کہ لاک ڈاؤن ہے. اب سے لاک ڈاؤن میں جو ہے کسی قسم کی گیدرنگ نہیں کر سکتے، کسی قسم کا اجتماع نہیں کر سکتے. ایک اور غم کہ چلو جانے والا تو ہمارا گیا، اب کوئی جانے والا اگر چلا گیا ہے، چاہے کسی کو قتل کر دیا جائے، کسی کو مار دیا جائے، لیکن اگر اس کی تجہیز و تکفین، تشییع جنازہ اچھے سے ہو جائے تو ذرا سکون مل جاتا ہے، قرار آ جاتا ہے. وہ بھی نہیں. پھر ایصال ثواب کے لیے کوئی اہتمام، کوئی مجلس وغیرہ، وہ بھی نہیں. ایک اور صدمہ. میں اقبال مرزا صاحب کے فیملی سے یہ کہوں گا، بچوں سے کہوں گا، اے بچوں، بہرحال آپ خوش نصیب ہیں اس اعتبار سے کہ آپ کے والد بزرگوار کی تجہیز و تکفین ہوئی. لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ کربلا میں ایک جوان بیٹا تھا، تقریباً 27 سال اس کی بھی عمر تھی. اس کے باپ اس کے سامنے گویا قتل کر دیا گیا. اس جوان بیٹے کو اتنی بھی اجازت نہیں تھی کہ اپنے باپ کی تجہیز و تکفین کا اہتمام کر سکے. اس کا باپ بھی معمولی باپ نہیں تھا، وہ جنت کے جوانوں کا سردار تھا. اس کا باپ کوئی معمولی انسان نہیں تھا، وہ شہنشاہ رسول، دانائے سبل، حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ کا فرزند تھا، ولی مرتضیٰ کا دل بند تھا، وہ فاطمہ زہرا کا لخت جگر تھا. لیکن کربلا میں اس بے دردی سے اسے قتل کیا گیا. نہ پینے کو پانی میسر تھا، نہ کھانے کو غذا میسر تھی. عالم مسافرت میں اس حسین ابن علی کو قتل کر دیا گیا. اور جوان فرزند علی ابن الحسین زین العابدین ساتھ موجود تھا، پاس موجود تھا. لیکن اتنی مجبوری تھی کہ سید سجاد اپنے باپ کے لیے کچھ نہ کر سکے. تاریخ ائمہ طاہرین اگر اٹھائیں بچوں آپ تو آپ کو پتا چلے گا ہمارے ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگیاں کس طریقے سے اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. آج ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ ہم اپنے مرنے والے کے جنازے کا اہتمام نہیں کر سکتے، اس لیے کہ پابندیاں ہیں. ہم ان کی تجہیز و تکفین میں زیادہ افراد کو نہیں بلا سکتے، اس لیے کہ پابندیاں ہیں. لیکن عزیزوں، میرے بچوں، آپ کو معلوم ہے جناب سیدہ فاطمہ زہرا کا جنازہ کس طریقے سے اٹھا کہ رات کی تاریکی میں صرف چند افراد تھے جنہوں نے شہزادی کونین کا جنازہ اٹھا کر ان کی قبر مبارک تک پہنچایا. کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جیسا عظیم المرتبت امام جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے جنازے کو بغداد کے پل پر رکھ دیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ شیعوں کا امام مر گیا ہے.
کوئی نہیں کہ جو اس جنازے کو کاندھا دے سکے، کوئی نہیں جو اس جنازے کو اٹھا سکے، لیکن بعد میں کچھ لوگوں کو اللہ نے سعادت و توفیق عطا کی کہ جنہوں نے اس امام کے جنازے کو اٹھوایا۔ لیکن اس طریقے سے کہ جب پہلی مرتبہ لا کے پل پر رکھا گیا ہے بغداد کے، تو ایسا ہی تھا جیسے کسی لاوارث کا جنازہ ہے، اس کا کوئی ماننے والا اور چاہنے والا نہیں ہے۔ یہ دکھ یقیناً، یہ صدمہ یقیناً ہے، لیکن میں بتاؤں گا کہ جب کسی کو یہ احساس ہو، یہ صدمہ ہو کہ ہماری ماں، ہمارے باپ، ہمارے بھائی کے جنازے کو اہتمام کے ساتھ نہیں اٹھایا جا سکا، تو اے ورثائے اموات، اس موقع پر آپ اہل بیت اطہار کی طرف رخ کر لیا کریں اور دیکھا کریں ہم کیا، ہماری حقیقت کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے۔ اہل بیت اطہار اللہ کے وہ خاص بندے، اہل بیت اطہار اللہ کے وہ مخصوص بندے کہ جب ان کا وقت آخر آتا ہے تو ان کا جنازہ پڑھنے کے لیے کوئی نہیں ہوتا ہے، ان کو کاندھا دینے والا کوئی نہیں ملتا ہے۔ چند افراد ہوتے ہیں جو ان کے جسد اطہر کو ان کی آخری منزل تک پہنچا دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں اتنا تو ہوا ہے کہ بڑے احترام کے ساتھ، ہاں لوگ بہت کم تھے، لوگ نہیں آئے تھے، بہت سے افراد ایسے جو اس دنیا سے رخصت ہوئے، ہمارے عزیز، ہمارے دوست، احباب، جاننے پہچاننے والے، کہ جن کے بارے میں یہ خیال تھا کہ اگر ان کے جنازے کے لیے آنے کی لوگوں کو اجازت ہوتی تو کئی سو افراد جمع ہو جاتے، لیکن کوئی نہیں تھا۔ بس عزیزو، صبر کی منزل ہے، صبر کریں اور سید سجاد کو یاد کریں کہ سید سجاد تنہا تھے جو ہر لاشے پہ، جنازے پہ نماز پڑھتے تھے اور اس کو دفن کراتے تھے۔ لاشیں بے سر کے تھے، جن لاشوں پہ سر نہ تھے، سید سجاد نے سروں کو جنازوں کے ساتھ ملایا اور اس کے بعد ان کی تدفین کرائی۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار اس مجلس ترحیم کا تمام تر ثواب مرحوم مرزا اقبال رضا صاحب کی روح کو عطا فرما، ان کی مغفرت فرما، انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، روز محشر انہیں شفاعت آل محمد نصیب فرما، اور بھی جتنے مومنین اس وائرس کے نتیجے میں اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں یا یوں ہی نارمل موت واقع ہوئی ہے، پروردگار ان سب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگار عالم، جو مومنین مومنات اس مرض میں مبتلا ہوئے ہیں انہیں شفا کاملہ اور صحت عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار عالم، مرحوم شعیب سیدین صاحب کی مغفرت فرما، ان کو بھی اسی وائرس کے نتیجے میں اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، پروردگار عالم کے درجات بلند فرما۔ جتنے بھی مومنین ہیں ان سب کے لیے ایک مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ پروردگار، سورہ فاتحہ کا ثواب تمام مرحوم مومنین و مومنات کی ارواح کو، بالخصوص مرزا اقبال رضا صاحب کی روح کو عطا فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کی اہلیہ اور ان کے بچوں کو صبر جمیل عطا فرما، ان کو جزائے خیر عطا فرما۔ مرحوم کے لیے جتنی بھی دعائیں پڑھی گئی ہیں، قرآن پڑھا گیا ہے، سورہ یاسین وغیرہ پڑھی گئی، پروردگار ان سب کا ثواب مرحوم کی روح کو عطا فرما۔ مرحوم شعیب سیدین صاحب جو ادارہ جعفریہ کے جنرل سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں، بڑی خدمات ہیں ان کی کمیونٹی میں، ان کا آج تدفین ہو گئی ہے، ان کے لیے نماز وحشت کی خواہش کروں گا کہ ان کے لیے نماز وحشت پڑھ دیں۔ جزاک اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی